साल में जो सबसे मोहतरम तारीफ सहाबा इकराम की गई है वो ये कह रही है। ये इसको 1400 साल सिर्फ याद है, अब देखेगा 1400 साल कैसे फिक्स करता है। वो 258 नहीं है 852 है। यानी ये बंदा देख के भी गलत पड़ता है, यार मैं तो थोड़ा सा कर लूं। यार ऐसे बंदे को हमें जवाब देना पड़ेगा, ऐसे बंदे आकर क्या कर रहे हैं, इतराज कर रहे हैं। पहले तो तुम समेत तुम्हारे सारे सिपा सहाबा के नलायक मौलवियों को चैलेंज है कि इब्न हजर अस्कलानी से पहले तुम जाकर अपने सहाबा की तारीफ दिखा दो मुझे, जो जुमूर मुहद्दिसीन मुतकद्दिमीन में से दिखा दो मुझे तारीफ कि जो इब्न हजर अस्कलानी ने बयान किया, दिखाओ मुझे। चैलेंज है तुम लोगों को, ड्रामेबाजी करते हो, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ सिपा सहाबा के नाम पे, सहाबा के नाम पे बेवकूफ बनाते हो लोगों को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मेरे साथ आप देख रहे हैं जनाब अम्मार खान यासिर साहब हैं। ये मुत्तफ़िक़ा कुरान के हवाले से पे दर पे वीडियोस बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये मुत्तफ़िक़ा कुरान बन गया, ये तर्जुमा छप गया, 1 करोड़ बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। इसके अंदर शिया सुन्नी जो है, खैर सुन्नी तो खुद हैं ये लोग, नास्बी सुन्नी, तो इसमें शियों की किताबों के हवाले डाल देंगे, ये हो गया वो हो गया। अब देखिएगा, अब ये एक नई वीडियो लेकर आया है और उसमें कह रहा है कि मैं 3 एतराज़ात इसमें से निकालूंगा कि जो बड़ा एक हमला है तो अहले तसन्नुन के अकायद पे, वो आप देखिएगा वो कौन सा है, ज़रा ये सुनिए। और वो दिल में ये तड़प रखते हैं कि एडिशन में से जो नया है, तब्दील शुदा है, जो इनकी तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि अब हमने इसको तब्दील कर दिया है, चेंज कर दिया है। तकी उस्मानी साहब से मिलने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से निकाल दी गई हैं, तो वो जो निकालने के बाद नया एडिशन है इसका हिस्सा हफ्तम जो इनकी वेबसाइट पर मौजूद है या इनके स्कूलों के अंदर नए तौर पे जो भेजा गया है, उसके अंदर से मैं 3 अकायद, 3 बातें, 3 चीज़ें आपके सामने रखूंगा। अगर आप मुसलमान हैं और फिर भी आप समझते हैं कि ये मुताला कुरान हकीम, बल्कि मुत्तफ़िक़ा मुताला कुरान हकीम बच्चों को पढ़ाना ठीक है, तो फिर गुजारिश ये है कि अपने ईमान का असर-ए-नौ जायज़ा लीजिए। पहली चीज़ जो अंबिया के हवाले से है वो मैं आप हज़रात के सामने रखने लगा हूँ, ये है जी सूरतुल हदीद, सफ़ा नंबर है 334, मुताला कुरान हकीम हिस्सा हफ्तम। इसमें आयत नंबर 25 के तहत रसूलों को ज़मीन पर भेजने का मकसद बताया गया, यानी बेसते अंबिया का मकसद क्या है अल्लाह तबारक व तआला का, वो बताया गया है। इन्होंने लिखा है कि जी तमाम रसूलों को ज़मीन पर भेजने और उनके साथ किताबों को नाजिल करने का असल मकसद ही ये था कि लोग अदल व इंसाफ के निज़ाम को कायम करें। अच्छा जी, ये तो लिखा हुआ है इन्होंने। अब हम आ जाते हैं आसान तर्जुमा कुरान। अब इसने वहाँ से मुताला जो मुत्तफ़िक़ा मुताला कुरान है उसमें से सूरह अल हदीद की जो सूरत नंबर 57 है उसमें से आयत नंबर 25 के हवाले से जो वहाँ पर बयान किया गया है कि हमने पैगंबरों को जो भेजा है खुली निशानियाँ देकर भेजा है और उन पर किताबें नाजिल की हैं ताकि लोगों में क्या करें, वो इंसाफ पर, यानी लोगों के दरमियान इंसाफ करें। अब ये कह रहा है कि नहीं जी ये तो बात दुरुस्त नहीं है। अब तवज्जो करनी है, इस यानी बंदे को इतनी जनाब तशय्यो के बुग़्ज़ के अंदर इस बंदे की मत मारी गई है कि कुरान की आयत वो लिख रहे हैं वहाँ पर सूरह अल हदीद की आयत नंबर 25 के तहत वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बयान की और वाज़ेह सरी नस है। उसके मुकाबले में अब ये क्या करेगा, मुकाबले में नहीं बल्कि आप ये कहें कि चूँकि अंबिया की बेअसत के मुख्तलिफ मकासद बयान किए गए हैं, अब एक और मकसद जो है ये पड़ेगा और कहेगा जी ये टकराव है। ये बंदे की आप अकल चेक करें, अकलदानी चेक करें जनाब, ये सुने। तकी उस्मानी साहब ने जो लिखा है वो बेसते अंबिया का मकसद क्या लिखते हैं। सूरत बकरा आयत नंबर 129 बड़ा वाज़ेह है। आप किसी भी आलिम के पास चले जाइए, किसी भी आयत के हवाले के बगैर आप उससे सवाल कर लीजिए कि अंबिया को ज़मीन पर भेजने का मकसद क्या था, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर भेजने का मकसद क्या था, वो फट करके आपके सामने यही आयत तिलावत करेगा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला सूरत बकरा आयत नंबर 129 में फरमाते हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेसिकली दुआ है जो अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हैं बैतुल्लाह की दीवारें उठाने के वक्त की, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ऐ मेरे रब इनमें एक ऐसा रसूल भी भेजना जो इन्हीं में से हो, जो इनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करे, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उनको पकीज़ा बनाए। बेशक तेरी और सिर्फ तेरी ज़ात वो है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल है। अब इस आयत के तफसीर में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आसान तर्जुमतुल कुरान में लिखते हैं कि इस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बुनियादी मकासद भी बयान फरमा दिए गए हैं। इन मकासद को कुरान ने इसके अलावा और मकामात पर भी बयान फरमाया है। हाँ, अब देखिए खुद पढ़ रहा है लेकिन इसको अकल नहीं है कि भाई मकासद जो हैं वो कई मकामात पर बयान हुए हैं। उनमें से एक मकसद क्या है कि वो कुरान की आयत की तिलावत करेंगे, उनका तज़किया करेंगे। भाई कुरान की आयत की तिलावत करेंगे, तज़किया करेंगे, तो अब जो वहाँ पर बयान हुआ है सूरह अल हदीद के तहत कि वो नबी जो है वो लोगों में इंसाफ कायम करे, चूँकि अदल इंसाफ नहीं था। अंबिया का काम क्या है कि जाएँ, जो जुल्म बरबरियत है, जो लोगों का हक़ खाया जा रहा है, जो लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, वो जाएँ और उनको दूर करें और वहाँ पर अदल इंसाफ कायम हो। लेकिन ये बंदे क्या हैं जी, इन बंदों में क्योंकि अकल नहीं है, वहाँ पे उस कुरान की आयत को छोड़कर वो कह रहे हैं जी दूसरी आयत लेकर आते हैं। अब देखिएगा ये तकाबुल कैसे कायम करेगा, वो बड़ा दिलचस्प है।
جیسے کہ سورت کی آیت نمبر 151 کی تشریح میں آئے گا. اب آیت نمبر 151 کیا ہے سورت بقرہ کی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وہی چیز ہے جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھی تھی کہ تلاوت کرتا ہے جانتے ہیں. اب دو چیزیں یہاں پہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں. نمبر ایک مطالعہ قرآن حکیم میں جو بے شک کے آسان ترجمہ قرآن ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ اور تمہیں پاکیزہ بنایا وَيُزَكِّيكُم اور تمہیں کتاب کی حکمت کی تعلیم دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مطالعہ قرآن حکیم میں انہوں نے بعثت انبیاء کا مقصد لکھا ہے کہ عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا, یہ مقصد آخر 1400 سال میں تو مسلمانوں کی کتابوں میں تھا نہیں بعثت انبیاء کا, قرآن مجید میں یعنی قرآن مجید کی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس کیا جی بالقسط. یعنی قرآن مجید کہتے ہیں 1400 سال, ظاہری بات ہے نا کہ تم لوگوں نے پتہ نہیں اب ان لوگوں کا جو قرآن ہے وہ بکری نہ کھا گئی ہو. بھائی قرآن مجید کی آیت ہے جو وہاں پر وہ متفقہ قرآن میں لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں 1400 سال میں تو تھا نہیں, یہ ایک دم سے اچانک کہاں سے آ گیا. پھر یہ متفقہ مطالعہ قرآن حکیم میں بعثت انبیاء کا یہ مقصد کہاں سے آیا وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں. جی. وہ آیا ہے جی امام خمینی ان کے جو ہے اس کی کتاب سے, اس کا ایک رسالہ ہے مختصر سا جو فارسی زبان میں ہے, اس کا اردو سے ترجمہ ہوا ہے جس کا نام ہے اتحاد و یکجہتی امام خمینی کی نظر میں. اس کے صفحہ نمبر 15 پر یہ لکھا ہوا ہے اور یہ گستاخی بھی ہے قسم کی, اگر آپ اس کو گستاخی ہے, ابھی گستاخی تو میں اب دکھاؤں گا نا اگر یہ گستاخی ہے گہرائی سے دیکھیں تو اس میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے, اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اس کتاب کے عکس کو ہم نے لگا دیا ہے کہ جو نبی بھی آئے وہ انصاف کے نفاذ کے لیے آئے. ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا میں انصاف کا نفاذ کریں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. یہاں تک کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کی اصلاح کے لیے آئے تھے اور انصاف کا نفاذ کرنے کے لیے آئے تھے, انسان کی تربیت کے لیے آئے تھے, لیکن وہ بھی اپنے زمانے میں کامیاب نہیں ہوئے. استغفر اللہ نعوذ باللہ. اب ایک مسلمان ہے, ٹھیک ہے جی, اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی انبیاء آئے اور وہ اپنے اس میں کامیاب نہ ہوئے. ٹھیک ہے, اب ہم دکھاتے ہیں کہ اگر یہ گستاخی ہے, پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز تو یہ تھی کہ خود یہ ملاحظہ کیجیے, منصب امامت شاہ اسماعیل دہلوی. آؤ بھائی گستاخی ہے, مولانا شاہ اسماعیل شہید آپ لوگوں کا. وہ کہتے ہیں جی بس غور کرنا چاہیے, یہ حضرات مثال انبیاء ہیں اور انبیاء کا حال انتشار ہدایت میں مختلف, بعض سے ہدایت مکمل طور پر ہوئی جیسا کہ خاتم الانبیاء و کلیم اللہ, اور بعض سے ان سے کم, اور بعض سے ان میں سے کم سے بھی کم جیسے کہ حضرت نوح, اور بعض تو بنی آدم میں سے ایک کے لیے بھی باعث سے ہدایت نہ ہو سکے. انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ وہ جی جاتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے, لیکن وہ تو اپنے اس مقصد میں کامیابی نہ ہو سکے. تو یہ انبیاء کی توہین کس نے کی ہے؟ شاہ اسماعیل دہلوی نے کی ہے یا نہیں کی ہے یا نہیں کی؟ آؤ بھائی, اگر تمہیں توہین کا زیادہ شوق تھا تو آؤ امام خمینی پہ بات پہ جانا, پہلے آ کر اپنے شاہ اسماعیل دہلوی پہ تبرہ کر لو تھوڑا سا. ٹھیک ہے, مثلا حضرت لوط علیہ السلام پر جس طرح ان میں سے ہر ایک کے منازل و وجہات اور مقامات میں فائق اور رسال بیس میں لائق ہیں, رحمت و شفقت فلاں 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 فلاں. ٹھیک ہے جی, تو یہ آگے آپ کے شاہ اسماعیل دہلوی وہ کہتے ہیں بعض تو ایسے انبیاء تھے کہ جو کسی ایک کی بھی ہدایت کا سامان مہیا نہ کر سکے. آگے سنیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اللہ. تو یہ پہلی جو انہوں نے شڑل چھوڑی ہے, کیوں کہتے ہیں جی انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا کہ وہ آیات کی تلاوت کریں. تو بھائی جو وہاں پر متفقہ میں بیان ہوا ہے اس کی نفی کرتے ہو, سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 کی نفی کرتے ہو. کیا وہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے؟ کیا وہاں پر اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا کتاب کے ساتھ کس لیے؟ تاکہ وہ ان میں لوگوں میں حکم نافذ کرے. یا کئی اور آیات میں کیا ہے کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو, یعنی دیگر سورہ نساء کی دیگر آیات میں دیکھیں, یعنی قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آئے تاکہ اس معاشرے میں کیا کریں؟ عدل و انصاف قائم کریں. اور یہ بندہ امام خمینی کی عبارت کی ضد میں قرآن کی آیات کو پس پش ڈال رہا ہے. یہ ان لوگوں کی عقل ہے, یعنی اس کو جو اسکرپٹ لکھ کے دینے والا ہے وہ بڑا بیوقوف آدمی ہے. آگے چلیں. تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا, تو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. اب آ جائیں دوسرے جو انہوں نے دوسری یہاں پہ بیان کیا نا کہ دوسری چیز, وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ دوسری چیز یہ کیا بیان کر رہا ہے کہ اس میں دوسرا کیا مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے نا 3 مسٹیک دیکھیے گا. مقصد یہ آپ نے جو مسلمانوں نے 1400 کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہوا, یہ صفحہ نمبر ہے جی 295. کہتا ہے جی صحابی کی تعریف یہاں پہ غلط ہو گئی ہے. آئیں جی صحابی کی تعریف دیکھیں. پتہ ہے اس سے پہلے جو انہوں نے رکوع 4 کے اہم مضامین سے متعلق فرامین نبوی جو انہوں نے لکھے ہیں اس میں صحابی کی تعریف کی گئی ہے. صحابہ کرام جو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے, تابعین کرام جنہوں نے حالت ایمان میں صحابہ کی زیارت کی تباہ کی, تبع تابعین جنہوں نے حالت ایمان میں تابعین کرام کی زیارت بھی کی تباہ بھی. آپ کہیں گے اس میں کیا غلط ہے یار؟ ٹھیک ہی تو ہے, صحابی اسی کو تو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, لیکن یہ ادھورا سچ ہے. اور میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ادھورا سچ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ادھورا سچ مکمل جھوٹ سے
زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, اب یہ ادھورے سچ تمہارے کتنے محدثین نے بولے میں بھی دکھاؤں گا. سبحان اللہ. یعنی اس بندے کو کچھ بھی نہیں ملا نا, اس طرح کی کچی باتیں نکال کے لے آیا, جو اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی جو یعنی پہلی جو غلطی تھی وہ پھر اگر وہ پہلی غلطی ہے جو لسن 3 مسٹیک لکھا ہوا ہے تو پہلی غلطی قرآن میں علیہ اعوذ باللہ. ٹھیک ہے, دوسری چیز ہے وہ میں تو ابھی تمہارے محدثین کی زبانی اور تمہارے گھر سے دکھاؤں گا. مکمل سچ یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر حالت ایمان پر ہی انہوں نے وفات پائی. یہ میں نہیں کہہ رہا, 1400 سال میں جو سب سے معتبر تعریف صحابہ کرام کی گئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے. یہ اس کو 1400 سال صرف یاد ہے, اب دیکھے گا 1400 سال کیسے فکس کرتا ہے. ان کا فتویٰ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. صحابی کی متفقہ تعریف جو جمہور محدثین فقہاء کے نزدیک معتبر مستند ہے وہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے ذکر فرمائی ہے جو 258 ہجری میں فوت ہوئے. اور 258 نہیں ہے, 852 ہے. یعنی یہ بندہ دیکھ کے بھی غلط پڑتا ہے. یار میں تو تھوڑا سا ریسٹ نہ کر لوں. یعنی ایسے بندے کو اب ہمیں جواب دینا پڑے, اور ایسے بندے آ کر کیا کر رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی کیا ہے جی یہ متفقہ قرآن درست نہیں ہے. یعنی اس کا تو بعد میں کلپ الگ سے بنا دینا چاہیے اور اس بندے کی جو ہے وہ حقیقت لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ اس بندے کی علمی قابلیت کتنی ہے. کہتا ہے 1400 سال سے جو صحابی کی متفقہ تعریف تھی اس کو نکال کے انہوں نے ایک اور تعریف ڈال دی. پہلے تو تم سمیت تمہارے سارے سپاہ صحابہ کے نالائق مولویوں کو چیلنج ہے کہ ابن حجر اسقلانی سے پہلے تم جا کر اپنے صحابہ کی تعریفیں دکھا دو مجھے, جو جمہور محدثین متقدمین میں سے دکھا دو مجھے تعریف کہ جو ابن حجر اسقلانی نے بیان کی ہے, دکھاؤ مجھے. چیلنج ہے تم لوگوں کو, ڈرامے بازی کرتے ہو, لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا سپاہ صحابہ کے نام پہ, صحابہ کے نام پہ بیوقوف بناتے ہو لوگوں کو. کہتے ہیں جی تھوڑا سا میں اس کو اسپیڈ سلو کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی یہ جو شڈول ہے یہ سننے میں لطف آئے. وہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے ذکر فرمائی ہے جو 258 ہجری میں فوت ہوئے. ابن حجر اسقلانی 258 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں اور یہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے. او بھائی گنتی یہاں سے 852 ہجری نہ کہ 200. کیا کہوں یار میں اس بندے کے بارے میں. اور یہ بندہ یار ان کا بڑا چیمپئن ہے, سپاہ صحابہ لوگوں کا بڑا چیمپئن ہے. یہ اندازہ لگا لیں آپ لوگ. آگے سنیں. وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملے اور ایمان کی حالت پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دی. اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا وَمَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ, یعنی صحابی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو, ایمان کی حالت میں وفات پائی ہو. یعنی صحابی کی تعریف میں وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ جو ہے نا یہ لازمی اور بنیادی شرط ہے. اس کے برعکس مطالعہ قرآن حکیم میں تابعی اور تبع تابعین کی تعریف کے ساتھ ان الفاظ میں درج ہے انہوں نے ومات. اچھا جی, اب یہ اس نے دوسری غلطی نکالی. اب ہم ذرا اس کا بھی آپریشن کر دیتے ہیں. خلی ممنون. اچھا جی, اس کی بھی طبیعت بناتے ہیں ابھی کہ جو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں صحابی کی یہ تعریف ہے, انہوں نے یہ والی نکال دی, انہوں نے یہ والی ڈال دی. ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی جو تم نے صحابی کی تعریف بنائی ہوئی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے محدثین سے لے کر آ جاؤ. حتیٰ جو سب سے پہلی تعریف ہے نا صحابی کی ان کے محدثین میں وہ واقدی کی تعریف ہے. کس نے جو سب سے پہلی تعریف ہے وہ کس نے بیان کی؟ واقدی نے. اور واقدی کی تعریف میں اگر بیان کروں آپ کے سامنے وہ اس قدر مزاحیہ ہے کہ ان کے اپنے علماء بھی جو ہیں وہ اس پہ چیخ پڑے ہیں. اب میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں کہ کیا ہے جی بیان کی ہے. یہ دیکھیے گا طبقات الکبریٰ میں ہے, وہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کل من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کس حالت میں, اس کو بلوغت کی حالت میں درک کیا ہو اور اسلام لے آئے, ٹھیک ہے جی, اور پھر کیا ہے جی اس پر راضی ہو جائے وغیرہ وغیرہ. فَهُوَ عِنْدَنَا مِمَّنْ صَحِبَ النَّبِي وَلَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ. کہاں ہے جی وہ ایمان؟ دکھاؤ وہ ماتا علی الایمان, دکھاؤ مجھے ذرا جو تم بیان کر رہے تھے کہ ماتا علی الایمان, ماتا علی الایمان. دکھاؤ تمہارے محدثین نے تو یہ بیان کیا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ محمد بن عمر. کون ہے؟ الواقدی, جسے تم لوگ جھوٹا کہتے ہو. وہ کہہ رہا ہے, اور تمہارے علماء نے جو صحابی کی تعریف لی وہ سب سے پہلے یہ بندہ ہے کہ محمد بن عمر الواقدی کہتا ہے کہ وَرَأَيْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ, کہ میں نے اہل علم کی ایک جماعت کو دیکھا وہ یہ صحابی کی تعریف کرتے تھے کہ جس نے بھی رسول کو دیکھا اور جناب وہ بالغ ہو, اسلام قبول کر لے, تو پھر کیا ہے جی وہ صحابی ہے, چاہے وہ ولو ساعۃ من النار, یعنی تھوڑے سے لحظے کے لیے ہی کیوں نہ ہو. خیلی ممنون. تو یہ تھا واقدی سے تعریف. اب اس میں کیا جی بلوغت ہے, مسلمان ہے, دین کو سمجھتا ہے اور دین پر راضی ہو جاتا ہے, دیکھنا کچھ دیر کے لیے بھی ہو تو صحابی ہے. اس کے بعد
آپ آ جائیں, آپ کے دیگر ائمہ بھی میں دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں. علی بن مدینی کون ہے جی؟ بخاری کا استاد ہے. وہ کیا بیان کرتا ہے علی بن مدینی؟ میں آپ اس لیے کہا نا کہ شروع سے چلتے ہیں, بخاری سے بھی پہلے. وہ کیا بیان کرتا ہے ذرا میں آپ کے سامنے یہ دیکھیے گا. قالا علی بن المدینی, علی بن مدینی کیا کہتا ہے؟ من صاحب النبی او رآہ ولو ساعتا من نہار فہو من اصحاب النبی. ماتا علی الایمان دکھاؤ بھائی مجھے یہاں پر. متفقہ قرآن میں تو وہ ہو گیا مسئلہ, یہاں پہ مجھے دکھانا ذرا کہاں پہ ہے. علی بن مدینی بخاری کا بھی استاد ہے, وہ یہ صحابی کی تعریف کر رہے ہیں. اس کو ماتا علی الایمان جو ہے وہ جناب یہ شیعوں سے متاثر ہو گئے ہیں, آگے چل کے بیان وہ کرتا ہے. خیلی ممنون. اچھا, اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. یہ علی بن مدینی ہو گیا اور واقدی کی تعریف ہم نے آپ کو بیان کر دی. اب آ جائیں دیگر ان کے, جو خود بخاری نے کیا بیان کیا ہے. یعنی خود بخاری کیا بیان کرتا ہے کہ جس نے نبی کو دیکھا وہ کیا ہو گیا؟ صحابی ہو گیا. خود بخاری صاحب کی یہی تعریف ہے, وہ بھی میں ذرا آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ملاحظہ کیجیے, شرح الکوکب المنیر. یہ کیا کہتے ہیں؟ الصحابی من لقیہ اے لقی النبی, جو نبی سے ملاقات کرے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, فلان ہو ڈمکان ہو. اور کیا ہے جی؟ وہذا هو المختار فی تفسیر الصحابی وهو ما ذهب الیہ الامام احمد و اصحابہ والبخاری وغیرہم. ٹھیک ہے جی, کہ جس نے بھی نبی سے ملاقات کی, حتیٰ بخاری کے اندر پورا کیا ہے, اور آہ یقظتاً, یا وہ کیا کرے بیداری کی حالت میں نبی کو دیکھ لے. اور خود بخاری کی اپنی جو صحیح بخاری ہے اس میں اس نے باب باندھا ہے کہ جس نے نبی کو دیکھا, یعنی بخاری کے نزدیک جس نے نبی کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے. بھائی یہ قید اس لیے تو کہا نا کہ ابن حجر اسقلانی کو وہ تو 900 متاخرین میں ہے, 900 جو ہے وہ 852 اس کا متوفا ہے, تو وہ 9ویں صدی ہجری کا ہے. اس سے پہلے جو تمہارے محدثین نے بیان کیا وہ وہی ہے جو متفقہ والوں نے بیان کی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ اتنا درد جو تمہارے اندر جاگ رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑھیں جی, آگے کیا کہتا ہے؟ اسلام کو صحابی کی تعریف سے نکال یار کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمان کی حالت میں زیارت کی بس ٹھیک ہے. یہ جو وما دار الاسلام ہے یہ نہیں بھی لکھا تو کیا ہو گیا, اس سے بہت بڑی واردات ہے یہ. اگر آپ سمجھ سکیں, آپ نہیں سمجھیں گے, یہ واردات تمہارے محدثین نے ڈالی ہے. وہ لوگ سمجھیں گے جو اہل تشیع کو سمجھتے ہیں, ان کی عقائد کو سمجھتے ہیں. اہل تشیع پہ ان کے گھر میں کچھ بھی ہو جائے نا, یہ اہل تشیع پہ ڈال دیتے ہیں. بھائی تمہارے محدثین نے یہ ساری تعریفیں کی ہیں. آمد میں تو ابھی دکھایا, یعنی وہاں سے اگر میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ ہماری جب کتاب آئے گی اس میں ہم نے بالکل صدی وائز شروع کیا ہے کرنے سے, کی ابتدا سے لے کے 4 5 6 7 8 9 یہ ساری. پھر ابن حجر کی وہ بھی کامل نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ماتا علی الایمان, تمہیں خواب آتا ہے ایمان ایک امر قلبی ہے. تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابی ایمان کی حالت میں مرا ہے؟ کیونکہ اس صحابی کے بارے میں تفشیش تو تمہارے ہاں ممنوع ہے. صحابی کی زندگی کو چھان پھٹک کرنا اور اس کے اعمال کو جو ہے وہ فلٹر سے گزارنا وہ تو ممنوع ہے سر. وہ ہم دیکھیں کہ اس کے اعمال کون سے ٹھیک ہیں کون سے خراب ہیں. پھر جا کر کہا جائے گا نا کہ ماتا علی الایمان. تم لوگوں کو پتہ نہیں الہام ہوتا ہے, خواب آتا ہے کہ یہ ماتا علی الایمان ہو چکا ہے صحابی. ان کے نظریے کو سمجھتے ہیں, ان کی سوچ کو سمجھتے ہیں, اور وہ اس سوچ پہ کس طرح کاربند ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ اس بنیادی شرط کو نکالا. کیونکہ 1400 سال میں تو نکالا نہیں گیا اس بنیادی شرط کو مسلمانوں نے تمام جگہوں پہ. یہ مطالعہ قرآن حکیم تو اب آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب 8-10 سال ہوئے ہیں, لیکن مطالعہ قرآن حکیم اس چیز کو نکال رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو نکال, مثال کے طور پہ جو منافقین مدینہ تھے کلمہ انہوں نے پڑھا تھا, لیکن ہاں اب آتا ہے جی چونکہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ یعنی بات ہے شیعوں کا جو نظریہ ہے وہ وہی ہے. اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں, اور ابن حجر سے یہ تعریف لے کر آیا, تھوڑا سا اس کی تیسری بھی سن لیتے ہیں. تیسری بھی اس نے کیا غلطی نکالی ہے تاکہ بعد مکمل ہو. پورا متفقہ ہے. تو اس میں جو ترجمہ کیا گیا ہے, اس میں جو تعریفیں لکھی گئی ہیں, اصطلاحات لکھی گئی ہیں, وہی متفقہ ہوئی. لیکن 2 چیزوں کا تم نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ وہ متفقہ نہیں ہے, اور اتنی بنیادی چیز بنیاد غنی رضی اللہ تھا. تیسری چیز سنیے گا, لیکن مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ, کیونکہ صحابی کی تعریف تو یہ ہے ایمان کی حالت نعوذ باللہ من ذالک. یہ چیز ہے جناب متفقہ مطالعہ قرآن حکیم آپ کا, جس کا آپ دفاع کرتے ہوئے مرے جا رہے ہیں اور ہمیں آپ ڈراتے چلے جا رہے ہیں کہ جناب ان کی باتیں مان لو چپ کر کے, ورنہ وہ بڑے طاقتور ہیں جی. آگے سنیں جی, آگے ویڈیو میں ہم رکھیں گے 3 چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ اگر آپ میں اللہ رکھنا اور آگے رکھنا تم اور ایمان کی رمق کو باقی ہے تو لوٹ آئیے, پلٹ آئیے, سمجھ جائیے ان وارداتوں کو کس طرح باریک طریقے سے, زہریلے طریقے سے. آگے سنو تمہارے زہریلے طریقے. ان کے امام خمینی کے عقائد کے مطابق بعثت انبیاء کا مسئلہ تبدیل کر دیا. خیر, سورۃ نساء ہے جی, آیت نمبر 59, مطالعہ قرآن حکیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, صفحہ نمبر ہے جی 42-43. وہاں پہ لکھا ہوا ہے اہل تشیع کے نزدیک اولی الامر کا مصداق 12 امام ہیں. اچھا جی,
1400 साल में जो मुसलमानों की किताबें हैं, तफासीर है, वहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि उलिल अम्र का मिस्दाक 12 इमाम है। अब जब यानी इस बंदे में इतनी अकल नहीं है कि वहाँ पर कह रहे हैं नोट अहले तशय्यो, यानी वहाँ पर बाकायदा इस चीज़ को ख़ास किया जा रहा है कि अहले तशय्यो के नज़दीक इस उलिल अम्र का मिस्दाक 12 इमाम है। और इन लोगों के नज़दीक क्या है, उलिल अम्र का मिस्दाक कौन है, हर ज़माने का हाकिम भी हो सकता है। फिर कहता है 1400 साल से, जो पहली बात है 1400 साल से तुम्हारे यहाँ कौन सी किताबें लिखी गई हैं। ओ भाई 1400 साल का तुमने पहाड़ा यहाँ पर याद किया हुआ है, कौन सा यहाँ पे, मुझे तो ये समझाना कि कौन से तुम्हारे 1400 साल से किताबें लिखी जा रही थी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। और उसके बाद हम ज़रा आ जाएं इनकी अपनी किताबों में कि उलिल अम्र से, खैर उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि उलिल अम्र के हवाले से मैं सिर्फ आपको ज़बानी कलामी अर्ज़ कर देता हूँ कि उलिल अम्र से मुराद इनके यहाँ क्या है कि हर कोई हाकिम, यानी आज के ज़माने में शहबाज शरीफ इनका उलिल अम्र है, आज के ज़माने का शहबाज शरीफ इनका उलिल अम्र, इनका इमाम है। चूँकि वहाँ पर कुरान मजीद में क्या है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि अल्लाह की इताअत करो, उसके बाद अल्लाह की इताअत को अलग करने के बाद अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि रसूल और उलिल अम्र की इताअत करो। यानी अल्लाह ताला जिसकी इताअत का हुक्म दे रहा है वो कौन है, शहबाज शरीफ है, और फ़ेल अम्र है, यानी वाजिब है आपके ऊपर शहबाज शरीफ की इताअत करना। फिर आगे कहते हैं अगर वो आपको फ़ेल हराम ना कहे या दीन से मुनर, यानी अल्लाह ताला रसूल के साथ एक ऐसे शख्स की इताअत का हुक्म देता है कि जो गुनाहगार है, जो फासिक व फाजिर है, वो आपको गुनाह का भी हुक्म दे सकता है, लेकिन कहते हैं उसमें आपने नहीं करना। क्यों? फिर वो कहते हैं आगे जो आयत का हिस्सा आ रहा है ना कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर किसी चीज़ में तुम्हारा तनाज़ा हो जाए तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटा देना। तो यही बात है ना कि असल में मसला यही है कि खुद उलिल अम्र के हवाले से ही तनाज़ा हो जाता है, तो किसकी तरफ पलटाना है, किसकी तरफ पलटाना है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, ताकि अल्लाह और उसका रसूल फ़ैसला करें। और आगे एक मकाम पर तो खुद उलिल अम्र की तरफ भी रुजू का हुक्म दिया गया कुरान मजीद की आयत में, उसका क्या करेंगे। तो लिहाजा ये कहना कि भाई उलिल अम्र का मिज़दाक इनके यहाँ 12 इमाम है, इससे तुम्हें तकलीफ़ क्या है भाई। तशय्यो के नज़दीक उलिल अम्र ये 12 आइम्मा हैं, ये 12 मासूम हैं, ये तशय्यो का अक़ीदा है। इनको तकलीफ़ ये है कि लोग पूछेंगे ना कि सर हमारा उलिल अम्र कौन है और शियों का उलिल अम्र कौन है। वो कहेंगे जी शियों का उलिल अम्र अमीरुल मोमिनीन है, उनके नज़दीक इमाम हसन और इमाम हुसैन है। इनके नज़दीक ये आएंगे, वो कहेंगे आज के ज़माने में कौन है, शिया कहेंगे हमारे आज के ज़माने में हमारा उलिल अम्र इमाम मेहदी है। इनके मुताबिक कौन है, शहबाज शरीफ है। बच्चा तो कहेगा भाई एक तरफ इमाम मेहदी बलो पर्दा गैबत में है कि मैं ऐसे शख्स को उलिल अम्र मानूँ और कहूँ कि उसकी इताअत मेरे ऊपर लाजिम और वाजिब है, या मैं शहबाज शरीफ को मानूँ, तो बस ज़ाहिर बात है तुम लोगों का भांडा फूट जाएगा, तुम लोगों के उलिल अम्र खुलकर सामने आ जाएंगे, फिर तुम लोगों के रसूल के बाद वाले उलिल अम्र भी खुल के सामने आ जाएंगे ना। तो इनको असल मसला, असल तकलीफ़ ही यही है। यानी जो एक लाइन में अगर खुलासा करें ना, इनको तकलीफ़ ये है कि मुत्तफ़िका कुरान से जब बच्चे को पता चलेगा शिया का ये नज़रिया है या शियों की ये किताबें हैं और शियों की किताबों की तरफ रजू करेगा, तो वो प्रोपेगेंडे जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिपाही साहबा वालों ने किए हैं वो सारे खुल के सामने आ जाएंगे। जैसे कि हमने अभी इसी की बंदे की आपको काबिलियत और इसकी औकात और इसका जो झूठ है प्रोपेगेंडा आपके सामने यहाँ पर वाज़ेह किया है। इंशाल्लाह मज़ीद भी तुम आगे चलो, आगे बयान करो, इंशाल्लाह आगे भी तुम्हारा सही से इलाज करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।